یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام کے جس حصہ میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے وہ آپ کے سامنے مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 31 سے 37 آیات میں سے پڑھا گیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے اس حصہ میں خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت معجزہ کو قلم بند کیا گیا ہے، اور جب ہم کلام خدا میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے شفا دی تاکہ کوئی شخص کسی ایک طریقے کو شفا کا ذریعہ نہ سمجھ لے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کی ضرورت اور حالات کے مطابق انہیں شفا بخشی اور مختلف طریقہ کار کو استعمال کیا۔ تلاوت کردہ حوالہ میں بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک منفرد طریقہ سے ایک شخص کو شفا دی۔ خدا کے کلام میں درج ہر ایک واقعہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اس لیے یوحنا اپنی انجیل کے 20ویں باب کی 31ویں آیت میں کہتا ہے کہ یہ اس لیے لکھے گے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ خدا کا کلام زندگی کا کلام ہے، اور خداوند یسوع مسیح زندگی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا، اور جو اس کے پیغام کو قبول کرتا ہے خداوند اس سے نئی زندگی بخشتا ہے۔ جب ہم اس معجزے کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہودی علاقہ میں سے غیر یہودی علاقہ میں داخل ہوتے ہیں، جسے خدا کے پاک کلام میں دیکوپلس کہا گیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے مطابق علماء کا خیال ہے کہ 10 شہر اکٹھے کر کے تو یہ شہر بنتا ہے جہاں غیر ایماندار لوگ رہتے تھے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، قربانیاں چڑھاتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح یہودی علاقہ سے غیر یہودی علاقہ میں داخل ہوتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند کی خدمت، اس کی رحمت، اس کی برکت صرف محدود لوگوں تک نہیں ہے بلکہ سب تک۔ سے خداوند یسوع مسیح غیر اقوام میں جاتے ہیں، اور جس علاقہ میں جاتے ہیں دیکوپلس، اس کا خدا کے پاک کلام میں صرف 3 بار ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پہ نئے عہد نامہ میں۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 25ویں آیت میں، مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں، اور تلاوت کردہ حوالہ میں مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 31ویں آیت میں۔ اور یہ اس لیے بتانا لازم ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح جو یہودی علاقہ میں خدمت کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا، توبہ کا پیغام سنا رہا تھا، جب وہ غیر اقوام کے علاقہ میں گیا تو وہاں لوگ اسے پہلے سے کیسے جانتے تھے، کیسے اس کے بارے میں ان لوگوں کو پہلے ہی علم تھا۔ تو مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ایک بدروح گرفتہ شخص کو شفا دی، بدروح سے رہائی عطا کی، اور اس شخص کے بارے میں مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے دیکوپلس میں جا کر خداوند کی قدرت کا چرچا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے اس جگہ پر جانے سے پہلے اس کی قدرت اور اختیار کے بارے میں وہاں منادی کی گئی۔
وہاں لوگوں کو بتایا گیا، اور وہ شخص بتاتا ہے جو شخصی طور پر خدا کی قدرت کا تجربہ رہتا تھا۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح وہاں گئے، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت ایک شخص کو لے کر اس کے پاس آئی، کیونکہ وہ پہلے سے اس کے اختیار کو، اس کی قدرت کو جانتے تھے، اس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا اس شخص سے جس نے شخصی طور پر اس کا تجربہ کیا تھا۔ اس لیے ان کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ اپنے ایمان کا اظہار اس سے کرتے ہیں۔ وہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا یسوع مسیح سے کہ اس شخص کو ہاتھ رکھ کر شفا دے، لیکن جس طریقہ سے وہ کہتے ہیں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے منت کی۔ منت سماجت یا التجا اس سے کی جاتی ہے جس کا اختیار لوگ مانتے ہیں، اور ہم بطور ایماندار خدا سے اس کے بیٹے کے وسیلہ سے منت بھی کرتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں، درخواستیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس کے اختیار پر یقین ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا خداوند یسوع مسیح کے اختیار پر یقین تھا، اس لیے وہ اس سے درخواست کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ تو اس شخص پر ہاتھ رکھ اور اسے شفا دے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تو اس شخص کو بغیر چھوئے شفا دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے ایک اسپیسیفک طریقہ کار کو اپنایا تاکہ اسے شفا دے۔ اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود تھی، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں گے وہاں ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا زیادہ بڑا موقع ہم بطور انسان سمجھتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس شخص کو لیا اور اس بھیڑ سے، لوگوں کی جماعت سے الگ کیا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو اس وقت کے لوگوں سے الگ کیا جو نافرمانی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور پھر اسے اور اس کے خاندان کو طوفان سے بچایا، محفوظ کیا۔ آج خدا مجھے اور آپ کو بھی، اور جتنے مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، انہیں اس دنیا سے، دنیا کے طرز عمل سے الگ کرتا ہے اور انہیں خدا کی بادشاہی میں شامل کرتا ہے۔ اس لیے جو ایماندار ہیں وہ دنیا کے طریقہ کار کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس شخص کو الگ لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ شخصی تعلق کو قائم کریں، اور ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ذاتی اور شخصی طور پر تعلق کو قائم کرے، جہاں خدا اس سے بات چیت کرے، وہ خدا سے بات کرے اور خدا اس سے بات چیت کرے۔ مضبوط تعلق ہو خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان۔ اس لیے ہمارے لیے بطور ایماندار یہ ضروری ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ شخصی طور پر تعلق ہو اور مضبوط تعلق ہو، اور دنیا کے طریقہ کار اس پہ اثر انداز نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح جس شخص کو الگ کیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ وہ سن سکتا تھا اور نہ صحیح بول سکتا تھا، اور اس شخص کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی ذات میں قید تھا، نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا اور نہ کسی کے جذبات کو مکمل طور پہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی دوسروں کی بات کلی طور پر سمجھ سکتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو الگ کیا اور اس کی حالت، اس کی کنڈیشن کے مطابق اس سے بات چیت کی، اور بات چیت کے لیے اس نے وہ زبان
استعمال کی اشاروں کی جو وہ سمجھتا تھا. اگر خداوند چاہتے تو اسے شفا دے سکتے تھے بغیر اس سے چھوئے، لیکن خداوند نے اس سے بات چیت کی تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ خداوند پر بھروسہ کرے اور اس پر توکل لے کر آئے. اس لیے خداوند نے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی. یہ انگلیاں اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس کے کانوں کو کھولنے کو تھا، بلکہ اسے سمجھانے کے لیے تھی کہ وہ اس کے کانوں کو کھولنے کو ہے. جو بند ہیں انہیں خداوند کھولنے کو ہے. پھر خداوند نے تھوکا اور پھر ہاتھ اس کی زبان پر لگایا. یہ نہیں کہ اس پر تھوکا، صرف اسے یہ دکھانے کے کہ وہ اس کی زبان کو کھولنے کو ہے، جس کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کی زبان پر گرہ لگی تھی. اور یہ گرہ ایسی ہوتی ہے جیسے جو لفظ استعمال ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے زنجیروں میں کسی شخص کو، قیدی کو باندھا ہوا ہو. اور خداوند جب اس کی زبان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کی زبان کی اس بندش کو کھولنے کو ہے. اور پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھنا اسے یہ بتانا تھا کہ شفا، بڑھوتری، ترقی اور حاضرہ کی برکت آسمان سے آتی ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے. اسے یہ بتایا کہ جو اس کے شفا ملنے کو ہے وہ اوپر سے ہے، یہاں کسی انسان سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے. اور پھر خداوند نے کہا افتح، اور اس کے کان بھی کھول گئے اور اس کی زبان بھی کھول گئی. خداوند کے کہنے سے جو سالہ سال سے چیزیں بند تھیں وہ کام کرنے لگی، اس کے کان سننے لگے اور اس کی زبان جو ہے وہ صحیح طرح بولنے لگی. یہ خداوند کے الفاظ میں قدرت تھی. اور یہ تب کہے جب وہ اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ خداوند واقعہ ہی اس کے کانوں اور زبان کو کھولنے کو ہے. وہ اس پر ایمان لے کر، اس لیے خداوند نے اسے شفا دی. آج بھی بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بہرے ہوتے ہیں، وہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو بند کیے ہوتے ہیں، اور جو خدا کی آواز کو، اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو نہیں سنتا ہے وہ پھر اپنی زبان سے اس کی تعریف، تمجید اور ستائش بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ بولنے کا تعلق سننے سے، اسی طرح ایمان کا تعلق بھی سننے سے ہے. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زبان سے اس کی تعریف اور ستائش بھی کرتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے کاموں کو بیان بھی کرتے ہیں. ایماندار کی پہچان ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اس شخص کو جو یہودی نہیں تھا، جو اس وقت ایمانداروں کی جماعت کا حصہ نہیں تھا، اس پر بھی رحمت کی اور اس سے صحت یابی عطا کی. اور خداوند آج بھی ان بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے جو ہماری نظر میں ناممکن ہے. ان بیماریوں سے رہائی دینے کی طاقت رکھتا ہے جو ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے. خداوند یسوع مسیح نہ صرف شفا دینے والا ہے بلکہ تخلیق کرنے والا ہے، اور تخلیق نو بھی کرنے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. اور اسی واقعے کی اہم چیز جو آخری آیت میں ہے، سب لوگوں نے کہا کہ اس نے جو کیا اچھا ہے.
ان کا یہ کہنا کہ جو اس نے کیا ہے وہ اچھا ہے ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی یاد دلاتا ہے، جہاں خدا نے 6 دن میں پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 31ویں آیت نے کہا کہ اچھا ہے، جو کچھ اس نے بنایا وہ اچھا ہے۔ اور یہ الفاظ جو غیر اقوام کے زبان سے نکلے وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف شفا دینے والا ہے بلکہ تخلیق کرنے والا ہے، اور تخلیق کرنے والے نے بند کانوں کو کھولا اور نہ صحیح طرح پہ بولنے والے کی زبان کو درست کیا۔ کیونکہ وہ تخلیق کرنے والا ہے اس لیے وہ تخلیق نو بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو بیمار ہیں، بے شراس ہیں، بیمار ہیں، ان کا خدا پر ایمان ہے، خدا کے لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کا خاندان دعا کرتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ان کی اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ ایلڈر ارشد صاحب ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہم مسلسل ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا، سنتا ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر وہ اسے اس کا جواب بھی دے گا اور انہیں مکمل طور پہ صحت یابی بھی دے گا۔ بہت دفعہ بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جب ہمارے لیے چیزیں ناممکن دکھائی دیتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے آگے رستہ نہیں ہے، اس سے آگے دروازہ کھل نہیں سکتا ہے، لیکن خداوند جو کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، وہ ان چیزوں کو بھی اچھا اور بھلا کر سکتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں، ہم اس پر اعتقاد کریں، ہم اپنے کانوں کو اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار رکھیں، ہم اس کے احکام کو سننے کے لیے تیار، ہم اپنی زبان کو اس کی تعریف اور تمجید کے لیے استعمال کریں، اس کی بڑائی کے لیے۔ جب ہم اس پر اعتقاد رکھیں گے، بھروسہ رکھیں گے، تو خداوند جیسے ہمارے حالات ہوں گے ویسے ہی ہم سے ملے گا بھی اور ہماری زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر بھی کرے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو خداوند میں اس طرح مضبوط ایمان میں قائم رہنے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.